لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ رب العزت نے 3 تحفے عطا کیے ہیں اس امت کو۔ نمبر 1، سب سے پہلا تحفہ جو عطا کیا گیا معراج کے موقع پر وہ ہے نماز، اور اس کا تذکرہ ہم کچھ دیر بعد کریں گے۔ دوسرے نمبر پر جو اس امت کو عطا کیا گیا وہ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتوں کا مضمون ہے۔ آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ 2 آیتوں کا جو مضمون ہے یہ اس امت کو معراج کی رات پر دیا گیا تھا، کہ اس کے مضمون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور لطف اور عنایت اور مغفرت اور درگزر کا ذکر ہے، اور سہولت، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے، معاف کریں گے۔ یہ تمام چیزیں ان آیتوں میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں تلقین دی گئی ہے کہ ان 2 آیتوں کو پڑھو، کہ ان آیتوں کو پڑھو گے، دعا مانگو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 2 آیتوں کو سونے سے پہلے پڑھے گا کفتاہ ہو، تو یہ دونوں آیتیں اس کو کافی ہو جائیں گی۔ کس اعتبار سے؟ سونے سے پہلے پڑھے تو کافی ہو جائیں گے، کیسے؟ تو نمبر 1، اگر ان 2 آیتوں کو پڑھ کر وہ سوئے اور وہ تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں تہجد پڑھنے والے کا ثواب لکھ دیں گے۔ دوسرا کہ یہ دونوں آیتیں کافی ہوں گے کہ شیطان کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے، اور ان 2 آیتوں کو پڑھ کر وہ سوئے گا تو نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تمام شرور سے محفوظ رکھیں گے، چاہے جنات سے ہو، چاہے دشمن سے ہو، چاہے چور وغیرہ سے ہو، تمام شرور سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ ان دونوں آیتوں کو اگر کوئی شخص پڑھ کر سو جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان 2 آیتوں کو پڑھ کر سوئے۔ زبانی معلوم نہ ہو تو قرآن کریم کے اندر دیکھ کر پڑھے، اور دھیرے دھیرے کوشش کرے کہ زبانی یاد کر لے، کہ سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اور یہی تو اصل بات ہے کہ جس چیز پر عمل کی جا سکتی ہے اس پر عمل کریں، یہی بیٹھنے کا مقصد ہے۔ اور آج کل تو یہ 2 آیتیں آمن الرسول تو کم از کم باجماعت نماز میں، فرض نماز میں کم از کم ہم ہفتے میں 1-2 دفعہ تو سن ہی لیتے ہیں، تو سن کر زبانی یاد ہونا بھی چاہیے ہم کو۔ ہمارے والد صاحب اور حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا ابھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ الف کیا ہے، با کیا ہے، تا کیا ہے، لیکن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اور اپنے بڑے بھائی مولانا اقبال کے ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا برما میں، تو ابھی الف معلوم نہیں تھا کہ الف کیا ہے، لیکن ان آیتوں کو سن کر کہ کم از کم جب میں نماز کے لیے جاتا تو ہفتے میں کم از کم 4 بار سن کر آتا، تو دھیرے دھیرے ان 2 آیتوں کو زبانی مجھے معلوم تھی، حالانکہ ابھی معلوم نہیں کہ الف کیا ہے، لیکن ان 2 آیتوں کو میں نے یاد کر لیا تھا، ابھی چھوٹا ایک بچے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان 2 آیتوں کو یاد کر لیں، کہ اگر جو شخص سونے سے پہلے اس کو پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تمام شرور سے محفوظ رکھیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے 2000 سال پہلے ایک کاغذ پر کوئی چیز لکھی، اور اسی کاغذ میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ، یعنی ان لکھی ہوئی چیز میں سے سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ یعنی یہ 2 آیتیں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے لکھے گئے تھے، اور انہی کے ذریعے سورہ بقرہ کا اختتام کیا گیا۔ تو ایک تو نماز کا تحفہ ملا، اور نمبر 2 سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں، اور تیسرا عطیہ جو ملا وہ یہ ایک بشارت ہے کہ جو شخص بھی
اس امت میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، شرک نہیں کرے گا، تو ایک نہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے۔ یا نمبر 2، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے اس کو جہنم میں بھیجیں گے کہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یعنی ایک نہ ایک دن وہ جنت میں داخل ہوگا، جب تک کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ یہ ایک بشارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قضا کا معاملہ پورا کر لیں گے تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ابھی مسلمان تھے تو وہ جہنم میں ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے نکال دیں گے کہ وہ سزا ان کو مل گیا ہے، تو جہنم سے ان کو نکالا جائے گا، اور پھر ان پر پانی بہایا جائے گا، مائے حیات، تو وہ اگیں گے جس طرح کے دانا سیلاب کے پانی میں اگتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص باقی رہ جائے گا جو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا، کہ ایسا شخص ہوگا کہ وہ جہنم سے تو نکالا جائے گا لیکن ابھی اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھے گا، سوال کرے گا کہ میرے اللہ، میرے چہرے کو جہنم کی طرف سے ہٹا دیجئے، کہ اس کی جو ہوا ہے، اس کی جو گرماہٹ ہے وہ میں محسوس کر رہا ہوں، تو میرے چہرے کو ہٹا دیجئے جہنم سے، جہنم کے رخ سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ اگر میں تمہیں یہ بات دے دوں تو تم مجھ سے اس کے بعد کسی چیز کا مطالبہ مت کرنا، کسی چیز کا سوال مت کرنا۔ تو وہ کہے گا بالکل، آپ میرا چہرہ صرف جہنم سے ہٹا دیجئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چہرے کو ہٹا دیں گے۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ دور میں جنت کا دروازہ ہے، تو کچھ دیر بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ میرے اللہ، مجھے جنت کے دروازے اور گیٹ کے قریب کر دیجئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ ارے بھائی، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اس کے بعد کسی چیز کا مطالبہ مت کرنا، اور تم نے وعدہ بھی کیا تھا، تم نے تو وعدہ خلاف ہی کر لی۔ تو وہ کہے گا اے میرے اللہ، مجھے جنت کے دروازے کی طرف قریب کر دیجئے، اس کے بعد میں کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔ تو چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کریں گے، اور وہ جنت کے دروازے کے قریب ہوگا، وہ جنت کے نعمتوں کو دیکھے گا، جنتیوں کو دیکھے گا، جنت کے مزہ کو دیکھے گا، بہت دیر تک خاموش رہے گا، لیکن کچھ دیر بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک اور مرتبہ درخواست کرے گا کہ میرے اللہ، مجھے جنت میں داخل کر دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے بندے، کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ اس کے بعد مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ مت کرنا، اور تم نے وعدہ بھی کیا تھا؟ جی جی، لیکن اے میرے اللہ، مجھے آپ کی مخلوق میں سے سب سے بدتر مجھے مت بنانا، مجھے جنت میں داخل کرنا، اس کے بعد میں کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کے داخل ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ تمنا کر، مجھ سے سوال کر، جو چیز سوال کرنا ہے سوال کر لے۔ تو وہ سوال کرے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے کہ اس چیز کا بھی سوال کر، اس چیز کا بھی سوال کر، اور پھر کہیں گے کہ تیرے لیے یہ تمام چیزیں ہیں اور اس کے جیسے اور ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا اور دنیا کے 10 گنا زیادہ تمہیں یہ ملے گا۔ تو وہ آدمی اس بات کو سن کر وہ کہے گا کہ اے میرے اللہ، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میرے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ راوی حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس موقع پر مسکرا رہے تھے، تو اپنے شاگرد سے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو جواب دیا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب وہ آدمی کہے گا کہ اے میرے پروردگار کیا آپ مجھ سے استہزاء کر رہے ہیں، تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود مسکرائیں گے۔ تو یہ وہ آخری شخص ہے جو جنت میں داخل ہوگا۔ تو معراج کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 تحفے عطا کیے۔ ایک تو نماز کا تحفہ، جس کا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کل مزید ہم گفتگو کریں گے۔ نمبر 2 سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں۔ اور تیسرا جو تحفہ دیا گیا کہ جو شخص میرے امت میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کے امت میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، تو ایک نہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔